ٹھیک ہے، فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اور اب اشتر اوصاف صاحب بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اشتر صاحب، یہ ڈیسیجن جو آیا ہے 10 سال قید سزا سنائی گئی ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو، شاہ محمود قریشی کو، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ تھا، اور اس کی سینسٹیوٹی کے مد نظر اس معاملے کو بہت احتیاط سے دیکھنا بھی تھا اور چلانا بھی تھا۔ میں چونکہ اس کیس کو تھوڑا سا فالو کرتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر ساری سپریم کورٹ اور یہ ساری چیزیں جو دیکھی گئیں، اس میں ڈیو پروسیس کو ایک تو فالو کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پرائرٹی لیتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی کوتاہی اور کوئی کسی قسم کی بھی جو ہے تساہل نہیں ہو سکتا، اور یہاں تو کوتاہی نہیں، یہاں تساہل نہیں ہوا، یہاں پہ تو آپ نے ایک ایسے معاملے کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جہاں پہ آپ کے ملک کی جو سالمیت کے معاملات ہیں، آپ کی فارن پالیسی کے تعلقات ہیں، وہ خراب ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی کشیدگی آ گئی تھی ان سارے تعلقات میں۔ ایسا کرنا جو ہے وہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی اس طرح ہے، کیونکہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس معاملات آئیں گے ان کو آپ کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، تو نہ صرف یہ ڈسکلوز کر دیا ان لوگوں کو جن کو اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ لہرا کے پبلک میٹنگز میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اور شاید اگر آپ نے کبھی سنا ہو وہ جو لیک ہوئی تھی ان کی کانورسیشن اعظم خان کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ پولیٹیکل نہیں، اس کو آپ ڈپلومیٹک یا اس کو بیوروکریٹک طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، میرا تو خیال ہے کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی شاید کم ہی ہے، کیونکہ یہ تو ایک اندھناک سا معاملہ تھا جس میں بالکل پرواہ نہیں کی وزیر اعظم نے کہ وہ ملک کی سالمیت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اور اشتر صاحب، اس کے بعد لیگل آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ لیگل آپشنز تو ان کے پاس اپیل کے ہیں، اور وہ اپیل جو ہے وہ پھر جو آپ کے سارے معاملات ہیں جس میں پروسیجر کی بات بھی ہے، سبسٹینٹیو بات بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اس پہ چارج فریم ہوا، وہ چارج ان کو جو پٹ کیا گیا اس کے متعلق انہوں نے کوئی اپنا ڈیفینس نہیں دیا، اور یہاں تک کہا انہوں نے کہ جی وہ سائفر بالکل میں نے دیکھا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو پروو کرنا ہے، تو وہ پروو نہیں کیا۔ پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے اپنے وکلاء کو استعمال کیا معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کورٹ پروسیجر کو اس طریقے سے ابیوز کریں، کورٹ پروسیجر کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان سا پیدا ہو۔ تو میرے خیال میں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو اہم معاملہ سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے، اور عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے۔ آج سماعت کا آغاز ہوا، جس کے بعد اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے سائفر کیس میں کہ جب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے۔ کچھ دیر قبل گفتگو کر رہے تھے ایئر وائس سے اشتر اوصاف، ان کا کہنا تھا کہ سالمیت کے معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، سائفر کا پبلک میٹنگ میں ذکر کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی وہ قانونی ہے، کیس میں جو چارج فریم کیا گیا اس کا دفاع نہیں کیا گیا، سائفر کیس میں تاخیر کے لیے وکلا کو استعمال کیا گیا۔ تو اہم معاملہ سائفر کیس، عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ سزا سنائی ہے۔ بالکل، اور گزشتہ روز بھی یہ طویل سماعت جاری رہی تھی، جس کے بعد بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ دیا گیا تھا، اور جیسے ہی آج بانی پی ٹی آئی نے 342 کا بیان ریکارڈ کروایا اس کے بعد انہیں یہ سزا سنائی گئی۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملزمان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے تھے گزشتہ روز، اور کیس کے اہم گواہ اعظم خان پر اسٹیٹ ڈیفینس کونسل کی جانب سے وہ بھی مکمل کر لی گئی تھی، اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود نے اس دوران جج پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا۔